نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوستو، ہر مسلمان جنت کا طلبگار ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اسے جنت عطا کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں آسان اور واضح جواب دے دیا۔ اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچاؤ۔ ان دو اعضاء کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے سوا کوئی چیز جہنم میں اوندے منہ گرانے والی نہیں، یعنی اکثر لوگ اپنی زبان کے غلط بولوں کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ گریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نظروں کو جھکاتا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے غصہ اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ہی اپنی تمام حاجتیں مانگے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض پر ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا، یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ دوستو، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جنہوں نے سنت کو چھوڑ کر دین میں بدعات کا رستہ اپنا لیا۔ بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ فائدہ، ایک دوسری حدیث میں 70 سے بھی زیادہ شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں جن میں سے ایک اہم شعبہ شرم و حیا بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں بے شرمی، بے حیائی ایک کافرانہ خصلت ہے۔ اس حدیث میں حیا سے مراد وہ حیا ہے جو گناہ اور بے شرمی کے کاموں سے آدمی کو بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایمان والے کا ہر ایک کام اس کے لیے اچھا ہے۔ اسے جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اگر اسے دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں اچھی ہیں۔ ایماندار وہ شخص ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو،
ایسے دل سے جس میں عاجزی نہ ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے علم سے جس سے نفع نہ ہو۔ دنیا کی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے، اور کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔